اس موڈیول میں ہم سمری اس چیپٹر کی جو ہم پڑھ چکے وہ ذرا بہت بریفلی ایکسپلین کرتے ہیں اس کو، اور اس کو پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں ذکر کیا جائے گا. تو یہ جو ہارمونس کا ہم نے ذکر کیا اس چیپٹر کے اندر، اور یہ ہارمونس کیوں ضروری ہیں؟ دے آر ان فیکٹ دیٹ از فار اسموتھ میٹابولک ایکٹیویٹی کے لیے، اور دس از ٹو پروسیڈ تاکہ اینیملس کے اندر وہ ہومیوسٹیسس قائم رہے، کیونکہ ہومیوسٹیسس باڈی کے اندر، سیل کے اندر یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے. اگر یہ امبیلنس ہو جاتا ہے تو دیٹ ول لیڈ ٹو سو مینی دین پرابلمس وچ آر سیڈ ٹو بی دا ڈیزیزز. تو سو دس از اکمپلشڈ یوزنگ نیگیٹو فیڈ بیک، کیونکہ نیگیٹو فیڈ بیک جو ہے کہ ایسا میکینزم ہے جس سے کوئی بھی پروڈکٹ اس کی پروڈکشن یا اس کی لیول ان بلڈ وہ مینٹین رہتی ہے. تو دس انوالوز دا انٹیگریشن، دین کمیونیکیشن اینڈ کوآرڈینیشن. یہ وہی 3 امپورٹنٹ کام ہیں جو کہ نروس سسٹم میں ہوتے ہیں، اور یہ وہی ہارمونس کا بھی مین رول جو ہے وہ یہی ہے، انٹیگریٹ کرنا، کمیونیکیٹ کرنا اور کوآرڈینیٹ کرنا، تمام آرگنس کو آپس میں ایک رشتہ کمپلیٹ رکھنا. تو اسپیشلائز سیل ڈسکریٹ میسنجر مالیکولز which are also called the chemical messengers, which are the hormones. Now these chemical messengers can be categorized as number 1, the local chemical, which are the chemical messengers, which are also called the lumones. Then neurotransmitters, جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، اور اس کی ایگزامپل neurotransmitters جیسے یہ ایسے hormones which is produced by the ends of the neurons، اور اس کی ایگزامپل ایسٹرکولین اور یا ایڈرینلین، یا اور اس کے بعد تیسری کیٹیگری ہے نیوروپیپٹائڈس. یہ نیوروپیپٹائڈس جیسے کہ نام، یہ پیپٹائڈس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اٹس اے پروٹین آف اٹس اے چین آف فیو امینو ایسڈس. پروٹینس تو ہوتی ہے نا، یہ بہت زیادہ امینو ایسڈس ہوتے ہیں، اور اس میں اسمالسٹ پروٹین اٹ از سیڈ ٹو بی دا انسولین، جس کے اندر دیر آر اباؤٹ 51 امینو ایسڈس. لیکن اس سے کم جس میں 29 30 13 وغیرہ وغیرہ، تو اسے ہم پھر نیوروپیپٹائڈس کہتے ہیں. دین دا ہارمونس اینڈ فیرومونس. تو یہ فیرومونس جو ہیں ان کا تعلق زیادہ تر اس کے سیکس اٹریکٹنٹ ہے، جو کہ عام طور پہ انسیکٹس پروڈیوس کرتے اور وہ اپوزٹ سیکس کو اٹریکٹ کرتے. تو یہ چند ہارمونس ہیں وچ آر پروڈیوسڈ، جس کا ہم نے ذکر کیا اس چیپٹر کے اندر. Now a hormone is a specialized chemical messenger that an endocrine tissue produces. وہیں پہ یہ سنتھسائز ہوتا ہے اور وہیں سے پھر یہ پروڈیوس ہوتا ہے invariably. So hormones are usually steroids, then the amines, then proteins اور fatty acid derivatives. یہ اس کی بیسک کلاسیفیکیشن ہے ہارمونس کی. اس میں پھر دوسرا جو چیز ہم نے بہت جس پہ کنسنٹریٹ کیا اور جس کا ہم بار بار ذکر بھی کیا مختلف ہارمونس کے حوالے سے، وہ ہے نیگیٹو فیڈ بیک. جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ نیگیٹو فیڈ بیک ایک ایسا میکینزم ہے جس سے پروڈکشن، دا پروڈکٹ وہ مینٹین رہتا ہے، اس کی پروڈکشن مینٹین رہتی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آئرن ہے، استری جسے کہتے ہیں. تو وہ اس کا ٹیمپریچر جب فکس کر دیتے ہیں تو وہ گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، اوپر نیچے نہیں ہوتا. اور یہ دس از آل ڈیو ٹو، دس از اے بیسٹ ایگزامپل آف اے فیڈ بیک میکینزم. یا کوئی بھی ایسا الیکٹرک اپلائنس ہے جس کا ٹیمپریچر مینٹین رکھتا ہو، تو دس از آل ڈیو ٹو دس میکینزم وتھ فیڈ بیک. تو یہ چیز جو ہے یہ باڈی کے اندر بھی ہم نے دیکھا اور بڑی ڈیٹیل میں دیکھا. تو ہارمونس ماڈیفائی دا بایو کیمیکل ایکٹیویٹی آف دا ٹارگیٹ سیل اور ٹیشو. یہ کچھ ہارمونس ہیں جو کہ دوسرے آرگنس کو جا کے اسٹیمولیٹ کرتے ہیں یا دوسری گلینڈس کو اسٹیمولیٹ کرتے ہیں، اور وہ پھر گلینڈ جو ہے آگے پھر اور ہارمون پروڈیوس کرنا شروع کر دیتی ہے. سو دیر از اے ڈفرنٹ میکینزم جس کا ہم نے ذکر کیا تھا اس ایکشن کے حوالے سے. تو دیر آر 2 types آف ہارمون ایکشن، جس میں اندر فکسڈ میمبرین ریسپٹر میکینزم ہے جو کہ وچ از امپورٹنٹ فار واٹر سولوبل ہارمون ہے،
اور یہ بھی ہومیوسٹیسس کی مینٹیننس کے لیے انتہائی امپورٹنٹ میکنزم ہے. اس کے بعد دوسرا جو میکنزم ہے اس ہارمون ایکشن کا، دیٹ از دا موبائل ریسیپٹر میکنزم، اور اس کے اندر زیادہ تر اسٹیرائڈس کا ذکر کیا تھا ہم نے. تو یہ اس موڈیول کے اندر ہم نے اس کا چیپٹر کا جو ہاف آف دا پورشن ہے اس کو ہم نے اس کی ریپیٹ کیا، اس کو ریکال کیا، تاکہ آپ اس کو فالو کر سکیں بیٹر کہ ہم نے اس چیپٹر میں انفیکٹ پڑھا کیا ہے. سو دس از آل اباؤٹ.